آپ جب کچھ بڑے ہوئے، مدرسہ جانے کی عمر ہوئی، شروعاتی تعلیم، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گھرانے میں ہی حاصل کی، پھر جب بڑے ہوئے تو آپ کو بغداد جانے کا شوق ہوا۔ اس وقت بغداد علم کا سمندر تھا، علم کا مرکز تھا، آپ کو بھی یہ شوق ہوا کہ بغداد جا کر علم حاصل کریں۔ آپ نے اپنی امی سے اجازت مانگی، کہا بیٹا ٹھیک ہے بغداد ضرور جاؤ، علم ضرور حاصل کرو، لیکن سنو جب تم جاؤ گے اور دنیا میں جہاں بھی تم رہو گے کبھی بھی تم اپنی زبان سے کوئی جھوٹی بات، جھوٹا لفظ نہیں نکالنا، اس بات کو پلو سے باندھ لو اور جاؤ تم تعلیم حاصل کرو۔ آپ کی ماں نے آپ کو 40 سونے کے سکے اشرفیاں دے دی اور ایک پاکٹ جیب بنا کر بازو میں، کرتے میں، جبے میں سی دیا اور کہا جاؤ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ یہ نصیحت تھی ماں کی۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، بہت سارے تاجروں کا قافلہ آ رہا ہے، راستے میں ڈاکوؤں اور چوروں کا قافلہ آیا جنہوں نے لوگوں کا سامان لوٹا۔ شیخ عبد القادر جو اس وقت 12 یا 13 سال کے ہیں، آپ کے پاس بھی ان ڈاکوؤں میں سے ایک آدمی آیا اور کہا اے عبد القادر ان لوگوں کو تو میں نے لوٹ لیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر ہے تو پیش کرو۔ کہا میرے پاس سونے کے 40 سکے ہیں، 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ کہا میں صحیح بول رہا ہوں، اگر یقین نہیں آتا ہے تو دیکھو میری ماں نے یہاں بازو میں سل دیا ہے، یہ 40 اشرفیاں میری ماں نے مجھے دیا ہے۔ ان ڈاکوؤں کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ تو جھوٹ بول بول کر کے بچ نہیں پا رہے ہیں اور تم نے سچ کیوں کہہ دیا؟ تو بچہ ہے، اگر تو جھوٹ بول دیتا تو میں تجھے بخش دیتا، چھوڑ دیتا۔ کہا میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ کہا تم سردار کے پاس چلو۔ ان کو سردار کے پاس لے جایا گیا۔ سردار نے بھی یہی بات دہرائی کہ بچہ تم جھوٹ بول کر بچ سکتے تھے، تم نے سچ سچ کیوں بتلا دیا؟ کہا سنو میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا، مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر میں آج جھوٹ بول کر بچ جاتا تو میں اپنی ماں کو دیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا، ماں کے عہد کو توڑ دیتا، اور یہ میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں چاہے میری جان چلی جائے۔ ان ڈاکوؤں پر بچے کی اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ فوراً اندر سے وہ رونے لگا، دل نرم پڑ گیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں اتنے دن سے چوری کر رہا ہوں، لوگوں کا سامان لوٹ رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں اور تجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، پھر بھی اے اللہ تیرا لحاظ میں نہیں کر رہا ہوں، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ بچہ ہے جو اپنے ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو نہیں توڑ رہا ہے، اور ایک میں ہوں کہ تیرا رزق کھا رہا ہوں، تیرا سب کچھ کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، تو سانس دیتا ہے میں سانس لے رہا ہوں، تو کھانا پینا دیتا ہے میں تمہاری ہر چیز کو یوز کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، پھر بھی تیرے وعدے کا پابند نہیں ہوں۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اس وقت تمام کے تمام وہ ڈاکو کے سردار بھی اور ان کے ساتھ جتنے ڈاکو اور چوروں کی جماعت تھی سبوں نے توبہ کر لیا اور صحیح راستے پر لگ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کی کرامت کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، بچپن ہی سے دکھلایا دنیا والوں کو یہ کوئی بڑی شخصیت اور بڑی ہستی بننے والی۔ الغرض آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ نے تربیت لی اور تصوف و سلوک کا راستہ آپ نے طے کیا اور بہت اونچے مقام پر آپ فائز ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ سے ایسے ایسے کرامات ظاہر ہوئے کہ انسان دنگ رہ گئے، اور جو جتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط شیطان اس کے اوپر مسلط اور حاوی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک بھاری بھرکم شیطان آیا، آپ کو بہکانے کی کوشش کی۔ آپ ایک روز ٹہل پھر رہے تھے کہیں جنگلات میں، باغوں میں، آپ کو بھوک کی شدت تھی، بھوک اندر سے ستا رہی تھی کہ اچانک دیکھا کہ دونوں طرف آسمان کے دونوں کنارے دھوپ میں سایہ ہو گیا، دونوں کنارے روشن ہو گئے،
نور کی طرح روشنی اور آپ کے سر پر بادلوں نے سایہ کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے ان بادلوں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، تم گھبراؤ نہیں، تم تعجب مت کرو، سنو میں تمہارا رب ہوں، اور میں نے جو چیز دوسروں کے لیے حرام کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا اور تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا۔ اب تمہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز حرام ہے تمہارے لیے وہ حلال ہے، تم جو چاہو کرو، اور تمہاری عبادت بھی یہاں سے معاف، میں نے تمہاری عبادتوں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ شیطان ہے۔ فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور شیطانوں پر لعنت بھیجی۔ آپ کا یہ پڑھنا تھا کہ فوراً وہ نور جو آسمان کے دونوں کنارے پر پھیل گیا تھا وہ نور غائب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اور وہ بادل جو آپ کے سر پر تھی وہ بادل بھی ہٹ گئی، اور ایک آواز آئی، اے عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ کہا دیکھو پھر تم بہکانے کی کوشش کر رہے ہو، میرے علم نے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے آج مجھے بچا لیا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا کرم نہ ہوتا تو میں آج تمہارے چنگل میں پھنس سکتا تھا۔ ان واقعات سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ نمبر ایک، ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، جس دین شریعت پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا، یعنی شریعت محمدی کا، اور شریعت محمدی کو جو سمجھانے والے ہیں، امت تک جو پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت و تکریم کا ہمیں حکم دیا۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کے نام کے وسیلے سے اگر ہم اور آپ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ اولیاء کرام کیا ہمارے اوپر بہت احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو صحیح شریعت اور صحیح دین، محدثین کرام، مفسرین اعظام، صلحائے امت نے مکمل دین ہمیں اور آپ کو سمجھا کر کے آگے پہنچانے کا کام کیا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام علماء امت، صلحائے امت، بزرگان دین اور اولیاء کرام پہنچاتے رہیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان اولیاء کا بہت احسان مند ہونا چاہیے، اور ان پر ہمیں فاتحہ خوانی اور ہمیں ایصال و ثواب کرنا چاہیے۔ ان کے وسیلے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور ان کی جو طرز زندگی تھی، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، اس زندگی کو ہمیں اپنانی چاہیے، اور ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اس سبق سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے پیر، آج تک کے علماء، صلحاء، اولیاء، بزرگان دین اور پیر و مرشد، ہر ایک کا کہنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام پیروں کے پیر تھے۔ سلسلہ قادریہ آج تک زندہ و جاوید ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ و جاوید اور قائم و دائم رہے گا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو صرف نام کے قادری یا صرف نام کے شیخ عبد القادر اور اسی طرح بڑے بڑے جو پیرانے پیر اولیاء اللہ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ مجمعین، صرف ان کا نام لیوا نہیں ہونا چاہیے، صرف ان کے واقعات سن کر کے پھر ہم بھلا دیں، ایسا ہمیں اور آپ کو نہیں بننا چاہیے، بلکہ انہوں نے کیا کہا ان کی تعلیمات پر عمل کرنی چاہیے۔ آپ نے بہت ساری تعلیمات امت کو دی اور بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں، لیکن میں صرف آپ کا ایک پیغام سنا کر بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے سب سے بڑا جو پیغام دیا امت کو، آپ حنبلی مسلک کے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب میں تقریباً 3 حصہ لوگ ان کے مسلک کو مانتے ہیں، ان کے مسلک پر چلتے ہیں۔ آپ بھی حنبلی تھے۔ آپ نے کہا، آپ سے پوچھا گیا کہ جو شخص جان بوجھ کر، غور سے سنیے، شیخ پیرانے پیر حضور
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری اور عذر کے، کوئی مجبوری نہیں ہے، جان بوجھ کر لاپرواہی اور غفلت میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص کافر ہے اور اس کو قتل کر دینی چاہیے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، تو اس میں لے جائیے عدالت میں معاملہ قاضی کے پاس، اور وہ قاضی اس کے قتل کا فیصلہ کر دے، یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور پھر نمازوں کا پابند ہو جائے تب تو ان کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ وہ کافر ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، ان کو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر اور مجبوری کے فرض نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر کر لیا، اب اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، آپ کا فتویٰ ہے، اور قیامت تک کے آنے والے ایک ایک امتی کے لیے مشعل راہ، اور ایک ایک امتی کے لیے، ایک ایک ماننے والے کے لیے، آپ کے دامن کو تھامنے والے کے لیے یہ سبق ہے اور مقام عبرت ہے۔ حنبلی مسلک میں صاف ہے کہ جو نمازوں کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، تو حضور نے جو فرمایا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، بے شک وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن حنفی مسلک میں چونکہ حدیث کی تفسیر کرنے والے، حدیث کی تشریح کرنے والے ہر دور میں بڑے بڑے مجتہدین علماء اور ائمہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جس طریقے سے عام کافر ہوتا ہے اس طرح تو نہیں ہوا، لیکن سنو اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کیا تھا اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، گویا کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو وہ کافروں کے جیسا عمل کیا۔ جس طرح کافر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اسی طرح اس نے بھی کیا، تو ان جیسا عمل کیا، کافر تو نہیں ہوا، ایمان تو اس کا ختم نہیں ہوا، لیکن کافروں جیسا عمل کیا، اس لیے ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اگر مسلمانی حکومت ہو، اسلامی اسٹیٹ ہو، تو اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ اب اگر توبہ کر لے، نمازوں کا پابند ہو جائے تو جیل سے نکالو، ورنہ وہیں پر رہنے دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، اسی جیل میں ختم ہو جائے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، جن کو، ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نمازوں کا وقت گزر رہا ہے، ہماری عمریں ختم ہو رہی ہیں، بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے قصے ہم بڑے غور سے سنتے ہیں اور بہت عقیدت اور محبت سے ان کا نام لیتے ہیں، لیکن بتائیے جن سے ہم محبت کر رہے ہیں، جن کے نام پر ہم فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، جن کے نام پر جان و مال لٹانے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نمازوں کو، اگر ہم نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب تک ہم نمازوں کے پابند نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے صحیح محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے والے، دین اسلام سے صحیح محبت کرنے والے، اور اللہ رب العزت سے ہم صحیح محبت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اس لیے آج سے ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم جہاں بھی رہیں فرض نماز کی پابندی ضرور کریں گے۔ اگر ہم جماعت میں آ سکتے ہوں ضرور مسجد آئیں گے، کوئی مجبوری ہے گھر میں ہی پڑھ لیں گے، جنگل میں ہے وہاں پڑھ لیں گے، کھیت میں ہے باغ میں ہے وہاں پڑھ لیں گے، لیکن فرض نماز ہم جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایک وقت چھوٹ گئی تو ہم دوسرے وقت میں ضرور فکر کر کے اس کی قضا کر لیں گے، لیکن نمازوں سے لاپرواہ ہم نہیں ہوں گے، غفلت میں نہیں پڑیں گے۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے ہوں گے، تمام اولیاء کرام سامنے ہوں گے، تمام انبیاء کرام سامنے ہوں گے،
ہم اور آپ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ہم کہیں گے اے اللہ ہم نے ان تک بات پہنچا دی تھی، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ بھی ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے، اس وقت پھر ہمیں کسی بہانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ نہ کرے کہ ہمیں جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینک دے، اس دن کی رسوائی سے بچو۔ اور آج تیاری کا موقع ہے، ابھی سے تیاری میں لگ جاؤ۔ اگر ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں گے میرے بھائی، 5 10 15 منٹ کا وقت جاتا ہے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ بھی ہماری سنور جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت